فاتحہ۔ اللہ شان عظمت و رافت حسین کی، پوچھے کوئی نبی سے حقیقت حسین کی، تشنا دہن تھے غیرتی حالت حسین کی، کملا رہی تھی دھوپ میں صورت حسین کی، بے گور و بے کفن تھی میت حسین کی، سایہ تھا مصطفیٰ کا تربت حسین کی، اللہ شان عظمت و رافت حسین کی۔ ابن حسن کا آج شاہانہ لباس ہے، صحرا تو باندھتے ہیں مگر دل اداس ہے، شادی کی دھوم گھر میں ہے جی کوہ راس ہے، دولہا کی عقل گم ہے دلہن بد حواس ہے، یا رب یہ شادی کیسی ہے غم جس کے ساتھ ہے، دن کو تو لاش گرتی ہے شب کو بارات ہے، ابن حسن کا آج شانہ لباس ہے، شادی کی شب نہیں یہ شہادت کی رات ہے، کل صبح کو بنا نہ بنے کی بارات ہے جام شادی و غم ساتھ ساتھ ہے، قائم ہے حق کی ذات فنا کائنات ہے، دولہا کی کل برات عدم کو روانہ ہے، شادی کی داستان میں غم کا فسانہ ہے، ابن حسن کا آج شاہانہ لباس ہے، صحرا کٹے گا دولہا کتے گوتبر سے کل،
मातम सरा बने गए घर दोपहर से कल, निकलेगी पीटती हुई दुल्हन तो घर से कल। गुलियों तो लो कहाँ उठेगा सहर से कल, दश्ते वगा में सर खुल जाएंगे कल हुसैन, दामाद का जनाजा उठाएंगे कल हुसैन। इब्ने हसन का आज शाहाना लिबास है, इतने में सुबह हो गई तबले वगा बजा, घबरा के दूल्हा बोल कहो तो ये क्या बजा, कौसे रहेल से रसूले खुदा बजा, या डंक को चिका ये मेरे जा बजा बजा। कहते हैं जिब्रील खरे आसमान पर, कासिम फिदा हो साकिए को सर की जान पर, इब्ने हसन का आज शहाना लिबास है। अब मैं चला इतरत हार अलविदा, ए बिनते अलम की गिरफ्तार अलविदा, अम्मो खरे है मरने को तैयार अलविदा, घेरे हुए है आह जफाकार अलविदा, इस वक्त सर जो हम न कटा ये तो क्या करे, ज़हरा मुस्तफा अली को वफा करे, इब्ने हसन का आज शहाना लिबास है। Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوکل علیہ اصلی واسلم علی حبیبہ ونجیبہ وصفیہ وخیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ افضل رسلہ وخاتم انبیائہ البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المعصومین المکرمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلاۃ علی محمد. آج دیکھتے دیکھتے 7واں محرم. اللہ عزاداریوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو پھر آئندہ سال ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس آیہ کریمہ سے میں تلاوت کر کے آیا ہوں سورہ آل عمران کے 164 نمبر آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ امت ہو جاؤ، گروہ بن جاؤ، وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ خیر کی طرف دعوت دو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور امر بے معروف کرو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور نہی عن المنکر کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے افراد ہی فلاح اور بہبودی پانے والے ہیں. عزیزان محترم، جب یہ قول اللہ رب العالمین کے کتاب میں آیا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تو دو صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جمع ہو جاؤ، گروہ بنا لو، دل بنا لو اور خیر کے طرف دعوت دو. تو ممکن ہو لوگ کہے کہ اس میں کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، منافق بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہو، یعنی اللہ کہہ رہا تم لوگ ایک ساتھ ہو جاؤ اور خیر کی طرف دعوت دو. لیکن ایک بات ہے کہ جو خیر کا طالب ہوگا وہی فقط خیر کی دعوت دے سکتا ہے. جس میں خود خیر نہیں ہے وہ کبھی خیر کا دعوت نہیں دے سکتا. تو آپ جتنا بھی سوچ لے کہ کئی گروہ اس میں ہو سکتے ہیں، کافروں کے گروہ، مشرکوں کے گروہ،
منافقوں کے گروہ. تو جب ہر مسلک کے ایک گروہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم کافروں کے گروہ جمع ہو جاؤ اور خیر کی طرف دعوت دو، تو کافروں کے گروہ اگر جمع ہوئے گا تو کفر کی طرف ہی دعوت دے گا. مشرکوں کے گروہ جب جمع ہوگا تو مشرک ایک شرک کی طرف دعوت دے گا. منافق اگر مسجد زرار یا ثقیفہ جیسے جمع ہو جائے تو نفاقی کا دعوت دے گا. مسلمان جمع ہو جائے تو اسلام کا دعوت دے گا، اور اگر مومن جمع ہو جائے تو ایمان اور ایمان علی ابن ابی طالب کا دعوت دے گا. پہلی تو یہ بات ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. قرآن کو نہ کافر مانتا، نہ مشرک مانتا، نہیں مانتا. منافق کبھی مانتا، کبھی نہیں مانتا. تو ظاہر سی بات ہے یہ آیت ان لوگوں سے مخاطب ہی نہیں ہے. اور خیر اور کل الخیر جو میں بیان کر کے آ رہا ہے، یہ اہل بیت اور اہل بیت کی گھرانہ ہے. اہل بیت جو کچھ کر لے وہ خیر ہے، جو کسی کچھ کو دور کر دے وہ شر ہے. اسی لیے کہا رسول نے، ورنہ رسول جیسی شخصیت یہ کہہ دے جو ان سے دوستی کرے اس نے مجھ سے دوستی کیا، جو ان کے ساتھ دشمنی کرے انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ بغاوت کیا اس نے میرے ساتھ بغاوت کیا، جس نے ان کو اذیت کیا اس نے مجھے اذیت کیا. اس کے مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے عمل، اخلاق، رفتار رسول کے عمل افطار رکھتا ہے. یعنی جو رسول کرتے ہیں اہل بیت ہی ہو بہو ہے، ورنہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا ہے. کام وہ کریں گے تو ان کے انداز سے کریں گے، نہیں، کام وہ کریں گے جو میں نے دیا وہ کریں گے. میں ٹیکنیشین ہوں، ان کو ٹیکنیشین الیکٹرک سکھایا، اب وہ ویسا ہی کریں گے جیسا میں نے سکھایا، ہے نا بات. تو اب رسول جیسا اہل بیت کو سکھائیں گے یا سکھایا تو ویسا ہی اہل بیت کریں گے. تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا کہ جیسا وہ کریں گے ویسا یعنی میرے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کچھ سکھایا اپنا چیز سکھایا، باہر کی چیز سکھایا نہیں. تو کچھ لوگ آتے ہیں آ کر کے ممبر میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو آج سے میں تمہارا خلیفہ ہوں، اگر میں غلطی کر جاؤں تو مجھے ہدایت کر دینا، مجھے سمجھا دینا. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے شیطان وسوسہ کرتا ہے. تو اس کے مطلب وہ آپ عام انسان ہے. اہل بیت کے لیے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سورہ احزاب میں کہ ان کے ساتھ پلیدی قریب بھی نہیں آ سکتی. علی نے کہا کہ زکن زکن زکا، ہمیں رسول نے ایسا کھلایا جیسا کبوتری دانا کھاتی ہے اور پھر اپنے بچے کو کھلاتی ہے. یعنی رسول نے اللہ سے جو لیا ہمیں وہی دیا. صلوات علی محمد تو رسول نے اللہ سے، مسلمان تو کہتے ہیں کہ رسول نے پڑھا نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں رسول نے دنیا میں کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بات؟ رسول نے دنیا میں کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے. کس کو جو رسول سارے دنیا کو ہدایت کرے وہ اگر کسی کے پاس پڑھ لے تو وہ جبرائیل ہوگا، خدا ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ جب علی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے. کہ جو علی فرشتوں کو درس دیتا ہے وہ علی کا علم رسول سے لیا ہوا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں دنیا میں ایسے کوئی شخصیت نہیں ہے جو رسول کو پڑھا لے. صلوات علی محمد وآل محمد. ہوا کیا ہے کہ دیکھا کہ میں نے ان کو دیکھا یہ ابھی بریانی نہیں کھا کے آئے ہیں. میں کہہ دوں گا انہوں نے بریانی نہیں کھایا. آپ نے دیکھا؟ میں نہیں دیکھا نا بھائی. میں نے اسکول میں جاتے نہیں دیکھا. میں کہتا اسکول میں جاتے نہیں دیکھا. لیکن یہ اہل علم ہے یا نہیں ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. تو بھی یہ نہیں کہو چونکہ میں نے نہیں دیکھا تو یہ جاہل ہے، چونکہ میں نے نہیں دیکھا تو یہ بھوکا ہے. بھائی جو آپ نہیں دیکھتے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی ہے. آپ پیچھے نہیں دیکھتے اس کے مطلب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. آپ پیچھے, صحابی نے رسول کو آزمانا بھی چاہا, رسول سوئے ہوئے ہیں اپنے بستر پہ, آئے, آ کر کے ایک تنکا کاٹی, چھوٹی سی لکڑی ٹہنی لیا, رسول کے پیچھے توڑا کہ دیکھتے ہیں کہ رسول آواز سنتے ہیں یا نہیں. رسول نے کہا تم مجھے جانچنا چاہ رہے کہ میں سویا ہوں یا جگا ہوا ہوں. رسول ویسا ہی سامنے دیکھتا ہے, جیسا سامنے دیکھتا ہے ویسے. تو ایسے علم والا شخص جسے اللہ نے کہا میں نے تجھے تعلیم دیا, تو آپ کو اگر رسول نے کہاں سے تعلیم دیا تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا, اور یہ جسم لے کر تو جا ہی نہیں سکتے, مرنا پڑے گا, ان للہ ہونا پڑے گا بھائی. تبھی تو آپ جانے رسول نے پڑھا ہے. اگر آپ کو دکھائی نہیں دیا تو نہ کہیے رسول نے نہیں پڑھا. اگر رسول پڑھتا ہی نہیں تو قرآن سمجھتا کیسے, سمجھاتا کیسے؟ ہم نے سورہ جمعہ کے دوسرے نمبر آیات, اللہ کہتا ہے میں نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ, اور تاکہ وہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے, تعلیم قرآن کرے. تعلیم وہی دیتا ہے جو پہلے سیکھتا ہے, تعلیم وہی دیتا ہے جو پہلے سیکھتا ہے. سیکھنے کے بھی دو صورت ہے, ایک مطلب رٹا مارنے والا سیکھنا, ایک مطلب سمجھ کر کے سیکھنا. جو رٹا مار کر کے سیکھتا ہے جہاں تک رٹا مارا بیچ میں بھولا تو ختم ہو گئی بات وہیں سے. پھر باپ سے جا کے پوچھے گا رسول نے کیا کہا تھا اس کے بعد, تو رسول کہیں گے میرے پاس جو جانشین آئیں گے تو اس میں سب کے سب قریش ہوں گے. سنا تو نہیں تھا. لیکن جو سمجھ کر کے بولتا ہے, چاہے الفاظ یاد نہ رہے موضوع یاد رہتے ہیں, موضوع یاد رہتے. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو کہا تم ایک گروہ بن جاؤ, مطلب مشرک نہیں, کافر نہیں, منافق نہیں. اس لیے جو خیر کی طرف دعوت دے گا, امر بالمعروف کرے گا, نہیں از منکر کرے گا, اس میں خود خیر ہو, امر بالمعروف ہو, نہیں از منکر کا مادہ ہو, تبھی وہ دعوت کر سکتا ہے. ورنہ کیا فائدہ, دکان میں مال نہ ہو, دکان کھولے بیٹھے ہو, ہم میں خود خیر نہیں ہے, میں چلا خیر بانٹنے. تو بھائی آپ نے جب آذان سے حی علی خیر العمل کو نکال لیا, اس کے مطلب آپ کے زندگی سے خیر نکل چکا, آپ کے زندگی سے خیر نکل چکا. جب آپ کے زندگی سے خیر نکل چکا, زندگی بھر تا قیامت آپ کے ذریعے سے خیر نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, خیر نہیں ہو سکتا. جس کے وجہ سے آج تک امریکہ, اسرائیل اس کے در پہ سر بھٹک رہے, لیکن خیر تک نہیں پہنچ پا رہے. سب کچھ حافظ کل قرآن گھوم گھوم کے, جھوم جھوم کے وہ حفظ کرتے ہیں. تراویح رکھا ہی اسی لیے تاکہ قرآن حفظ کر کے سنایا جائے, کچھ انکم بھی ہو جائے. بھائی قرآن پڑھ کے سنانے کا بات نہیں ہے, وہ تو کافر مشرک بھی آئے, سیکھ لے پڑھنا, پڑھ کے سنا دے. آپ نے چائنیز پڑھنا سیکھا, پڑھ کے سنا دیا. میں تو چائنیز سمجھتے بھی ہے کہ نہیں, میں نے فقط پڑھنا سیکھا, میں نے فقط پڑھنا سیکھا. تو بھائی فقط پڑھنا سیکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اپنے اندر اتار نہیں لو. اور یہ جلسات جو ہے عزاداری ہے, جلسات اہل بیت ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارے امام نے کہا رحم اللہ, اللہ رحم کرے ایسے افراد کے اوپر. ایک مرتبہ نہیں, ایک امام نے نہیں, کئی امام نے. میں کہوں امام کی کو, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث کے ساتھ جو آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں. کیا کہا کہ علی پوچھ رہے ہیں اللہ سے, پالنے والے رسول اللہ سے, کہ ہم کو کہیں کہ ہم جو اس ساتھ جمع ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے پاس بہت فائدہ ہے. اور جہاں جہاں بھی جو کوئی اس کا ذکر کرے گا, ماں ذکر خبر نہ ہاذا, ہماری اس خبر کو جو بھی ذکر کرے گا فی محفل اور محافل,
فی الارض، کوئی محفل میں ہو یا محفلوں میں ہو، مجلسوں میں ہو، زمین کے کہیں بھی خطہ ہے، کسی خطے میں ہو، فرشتے ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ الا ونزلت علیہم الرحمہ، یعنی ان کے اوپر اور کچھ نازل نہیں ہوتا سوائے رحمت کے۔ یعنی جب تک ذکر اہل بیت ہے تب تک رحمت ہے، ذکر اہل بیت ختم ہوئے رحمت بھی ختم ہوئے۔ بچے کو مجلس میں جانے نہیں دیا، نہیں بیٹا پڑھ لو تو 1.5 لاکھ کی تنخواہ تم کو ملے گا۔ بچہ پڑھ لکھ کر کے کامیاب تو ہو گیا، 1.5 لاکھ کا تنخواہ بھی انکم کرا، لیکن مذہب دل میں نہیں گھسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمًّا، اس مجلس سے کوئی غم لے کر کے اٹھ نہیں سکتا، بلکہ آتا ہے یہاں غم منانے کے لیے۔ نہیں سمجھا؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کسی کے سینہ میں 7 مرتبہ زور زور سے ہاتھ مار دو تو اس کے دم سانس رک جاتی ہے، مر جائے گا، اور شیعہ جیتے ہی اسی لیے ہے کہ سینہ میں ہاتھ مارا جائے۔ شیعہ جیتے ہی اسی لیے ہے کہ سینہ میں ہاتھ زور زور سے مارا جائے۔ میں فائدہ بتاؤں ہاتھ مارنے کا، یعنی ماتم کرنے کے، سیدھے الفاظ میں کہوں، کہتے ہیں کہ رگوں میں جو بلاکیج ہوتے ہیں، رگ میں چربی جم جاتی ہے نا، رگ میں چربی جم جاتی ہے۔ دنیا میں اکثر افراد داہنے ہاتھ والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے؟ داہنے ہاتھ والے۔ قلب کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے۔ جب وہ استعمال کرتا ہے کون سا ہاتھ استعمال کرتا ہے زیادہ؟ دائنا ہاتھ۔ کس طرف استعمال کرتا ہے؟ بائیں طرف، یعنی قلب کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ جتنا مارتا ہے تو جھٹکا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بلاکیج بھی بہت سا وقت میں کھل جاتا ہے۔ اور اکثر ماتم کرنے والا، یہ ماتم نہیں مولانا جیسے، جوان جیسے ماتم کرو، مولانا تو ممبر میں قدرت نکال دیتے ہیں، جوان سینہ مار کر کے طاقت نکالتا ہے۔ تو کہتے ہیں اکثر ماتم کرنے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں آتی، عملی آزمائش شدہ بات ہے، اکثر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کسی کو بھی کسی طریقے سے جان لے لے وہ الگ بحث ہے، چھوٹا بچہ کو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتی ہے، لیکن اکثر ماتم کرنے والا جو داہنا ہاتھ کے ہو، ہاتھ پڑتا ہے دل میں بلاکیج کھل جاتے ہیں۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ یہ تحقیقی بحث تھی، بہرحال ہم سے مطلب نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حسین اور اہل بیت کا ذکر، کہتے ہیں وہ حفت میں الملائکہ، ملائکہ ان کے چکر کاٹتے ہیں، میں یوں کہوں طواف کرتے ہیں۔ کب تک؟ واستغفرت لہم الا، کیا مطلب ہوئے؟ اس وقت تک ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، اللہ نے فرشتہ کو بھیجا، یا تم خود استغفار کرو یا میں فرشتہ کے ذریعے سے پڑھواؤں، پالنے والے گناہگار کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ آپ میرے لیے دوسرا کو استغفار کروائیے گا، کہ تو اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہے، تو اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ میں تجھ پر رحم کروا سکتا ہوں تو تیرے گناہ بھی بخشوا سکتا ہوں، تیرے گناہ بھی وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ، کب تک؟ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے۔ یعنی یہ مجلس ختم ہو گئی، آپ نکلے، اگر جب تک جمگھٹ کے ساتھ جا رہا ہے کم از کم جمع تفرق، یعنی کم از کم 3 آدمی ایک ساتھ جا، میں نے پہلے یا دوسرے دن میں نے بتایا تھا کہ ایک ساتھ نکلو، ہنسی مذاق ٹھٹا کچھ نہیں ہو، نوحہ پڑھتے جاؤ، نعرہ حیدری لگاتے۔ کیوں؟ جب تک جدا نہیں ہوئے تو فرشتہ درود بھی بھیجیں گے، صلوات بھی بھیجیں گے، استغفار بھی پڑھیں گے۔ آپ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو پھر ختم، فرشتے کا استغفار پڑھنا ختم، صلوات پڑھنا ختم، درود پڑھنا ختم۔ تو یہ غنیمت سمجھے کہ ہم یہاں سے نکلے، ہنسی مذاق کرے، مذاق مسخرہ کرے، تو پھر فرشتہ آئیں گے استغفار پڑھنے کے لیے کہ میں کس کے استغفار پڑھوں گا، ایسا نہ ہو۔
کہ اللہ کہے میں تو بھیجا تھا تمہارے گناہ بخشوانے کے لیے، دنیا ہی میں میں نے فرشتہ بھیجا تھا، تم اس لائق نہیں تھے، تم اس لائق نہیں تھے۔ تو کہا کہ یہ احیا کریں گے ہمارے امور کو۔ کہتے کیسا احیا کریں گے امور کو؟ بچے کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ والدین کی۔ بچے سے پوچھ لو بیٹا 5ویں امام کے نام کیا ہے، بتا دے، کہیں گے والدین ٹھیک ہے۔ اور اگر بچے سے کہے بیٹا پہلا امام کون ہے، تو بچہ سوچتا رہے، یاد تھا منہ میں ہے پیٹ میں نہیں ہے، پیٹ میں ہے منہ میں نہیں ہے، سر پہ ہے منہ میں نہیں ہے، تو پتہ سمجھ لیجئے گھر میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ جوانوں کے لیے کہوں گا کہ جو شادی ابھی کیے ہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ان کے بچے بھی ہو، گھر میں اولاد ہو نیک صالح باعمل، جب پیٹ میں حمل ٹھہرے، کہتے کہ اس پہلے دن سمجھ آ جائے کہ حاملہ ہے بیوی، تو اس کے نام رکھ دینا چاہیے، ایک لڑکا کا نام اور ایک لڑکی کے نام۔ تو روایت میں ہے کہ اگر لڑکا ہو تو محمد نام رکھنا بہت ثواب ہے، کم از کم پیدا ہونے کے بعد 1 ہفتہ تک محمد نام سے پکارے، پھر بدلنا چاہے تو بدل دے، لیکن محمد نام بہت ثواب ہے۔ تو اب نام رکھتے ہیں، احیاء اہل بیت اگر کرنا ہے تو اہل بیت کے نام رکھیے، بہت تو چوز ہوگا، وہ جھنٹو منٹو للبلٹو وغیرہ مولانا کے پاس مولانا نام دے دے، ذہن میں ان کا ایک نام رکھا ہوتا ہے، اس مولانا اس مولانا اس مولانا، 100 نام انہوں نے دیا، 100 نام انہوں نے دیا، 100 نام انہوں نے دیا، لیکن رکھیں گے وہی۔ ایک کسی نے اپنے بچی کا نام رکھا زانی، میں نے کہا یہ زانی کیسا ہے؟ مولانا قرآن سے دیکھ کر کے رکھا۔ میں نے کہا زانی کا مطلب زنا کرنے والی ہوتی ہے، قرآن میں تو شیطان بھی ہے، آپ رکھ دیں گے اپنے بیٹے کے نام شیطان؟ مشورت کرو، جو جانتا ہے معنادان نام رکھو، اللہ ہے اہل بیت ہے، کسی کے نام، تاکہ اگر محبت اہل بیت ہے نام علی رکھو، اور علی رکھتے وقت تو برا بھلا مت کہنا، اس لیے میں نے علی کا نام سے نام رکھا، اللہ نے کہا علی کا نام میں نے اپنا نام اعلیٰ سے رکھا، حسن کا نام محسن سے رکھا، حسین کا نام قدیم الاحسان سے رکھا، فاطمہ کا نام فاطمہ السماوات والارض سے رکھا، تو اللہ کے احترام بھی اسی انداز سے کرتا۔ اگر میرے علی مجھ سے کچھ کہہ دے یعنی میں نے خود سے کہا، اگر میرے فاطمہ مجھ سے کہہ دے یعنی میں نے خود سے کہا، اس کے مطلب کہہ دیا رضوان آئے گا تو رضوان آئے گا۔ اپنے بچوں کے نام بھی اہل بیت کے نام سے رکھیے، گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، اخلاق چریتر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر احیاء اہل بیت کرنا ہے، اس بچے جو شکم میں مادر میں ہے، روزانہ کم از کم سارا دن میں 1 مرتبہ جائیں ماں کے شکم کے سامنے، پنجتن 5 کا نام سکھائے۔ پنجتن ہمارے مدرسہ میں سکھاتے تھے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، اول دوسر پڑھ کے سنائیے۔ ارے بچہ ہے، بچہ ہے، سنائیے۔ بچہ پیدا ہو گیا، گود میں ہے، آئیے ہائی ہیلو کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں چھوٹے بچے سے، ہائی ہیلو کریے اور پنجتن کا نام سنائیے، اہل بیت 12 امام کا نام سنائیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ کا مائنڈ جو ہے، مغز بہت شارپ ہوتا ہے، وہ شکم میں مادر پہ اگر ماں گانا گاتی تھی تو اس کے ذہن میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے کو آپ نے دیکھا، ایک سائنٹسٹ، اور ایک بات بتاتا ہوں، آج سائنس بہت ہو جا رہا ہے، بچے کو تھپتھپاتے ہیں نا، بچہ سو جاتا ہے۔ آپ اگر سوئے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا تھپتھپا دو تو کیا ہوگا؟ سوئیں گے، اٹھ جائیں گے، جگ جائیں گے، کیوں بھائی؟ بچپن سے تو آپ کی عادت تھی۔ یہ عادت بچہ کو کہاں سے پڑتی ہے؟ سائنس کہتا ہے، البتہ فلسفہ بھی کہتا ہے کہ جب بچہ شکم میں مادر میں ہوتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، دھک 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 دھک۔ اب جو پیدا اس میں اس کو آرامش ملتی ہے، ماں کی ہر چیز کو، ماں کی خوشبو، ماں کے رفتار، ماں کے کردار، ماں کی گفتگو، بچہ کو ماں جتنا ڈانٹے، ماں سنی کو انسنی کر دے، میری ماں ہے، وہی جملہ کوئی اور بول دے تحمل نہیں ہوتا۔ تو جب بچہ یہ قلب کے، ہارٹ کے حرکت سے، آواز سے وہ پروان چڑھتا ہے،
پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، اس کو آرامش وہی دھپ 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 آواز سے آتی ہے. اب جب پیدا ہو جاتا ہے اس وقت تک اس کو وہ سکون نہیں ملتی جب تک اس کو تھپ تھپایا نہ جائے. اور جب جب بڑا ہوتا رہتا ہے پھر وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ یہ آواز کس کی تھی، تو پھر وہ اس آواز کو، دل کی دھڑکن کو الگ کرنا شروع کرتا ہے اپنے ذہن میں. پھر اسے تھپ تھپا کے نہیں سلا سکتے پھر آپ. اسی لیے کہا گیا جب بچہ شکم مادر میں ہو، روایت میں ہے پہلے مہینہ میں فلاں سورہ پڑھو، دوسرے مہینے میں فلاں سورہ پڑھو، تیسرے مہینے میں فلاں سورہ پڑھو. سورہ نہ پڑھو، دعا درود تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اتنے تفصیل میں نہ جائے، گھر کے ماحول تو ٹھیک رکھ ہی سکتے ہیں. یہ ہے احیاء امر اہل بیت. صلوات علی محمد وعلی امر کے کیا مطلب ہے؟ امر کے مطلب کہ ہم نے کہا نا کہ امور امر، اہل بیت کے امر کو جگا رہے ہیں، یا ہم آتے ہیں یہاں اہل بیت کے امر کو کہتے ہیں. امر کے ہر بخش میں معنی الگ الگ ہے. فقہ میں، اصول میں کہتے ہیں کہ حکم کے معنی ہے. کچھ افراد جو کہتے ہیں ہم صرف مراجع کو نہیں مانتے، اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، ہے نا کچھ افراد. ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، تکلیف نہیں کرتے، اچھی بات ہے بھائی، آپ کے مسلک ہے، آپ اتنے صلاحیت، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، توفیقات میں اضافہ کرے آپ کی. تو میں ان سے کہوں گا اگر امر فقہ میں اور اصول میں حکم الہی ہے، کل الامر من امر کل الروح من امر رب، اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کیا؟ میں ایک صاحب سے پڑھا لکھا شخصیت، اسکالر بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا حکم جو واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح 5 یہ غلط ہے. میں نے پھر کیا ہے؟ کب حکم فقط 2 ہے، اللہ کے حکم ہے اور اللہ کے نہیں ہے. میں نے کیا مطلب ہوا کہ اللہ جو کہتا ہے اسے مانو، جو نہیں کہتا ہے اسے نہ مانو. تو ہم نے کہا تو پھر حکم کتنے ہوئے؟ کہا 2، واجب اور حرام. میں نے یہ بتائیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ واجب ہے یا حرام ہے؟ خاموش ہو گئے. میں نے آپ کہاں جائیں گے کہ فلاں کے گھر میں دعوت ہے، دعوت کھانے جاؤں گا. تو میں نے یہ بتائیے ان کا گھر میں جانا واجب ہے یا حرام ہے؟ خاموش. میں نے کہا بس آپ کو سوچنا پڑے گا، ہر حکم واجب نہیں ہوتا. اصول کہتا ہے کہ حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، امر کا مطلب کہتے طلب ہوتا ہے. حکم کا مطلب، امر کا مطلب طلب ہوتا ہے، یعنی چاہنا. اب اس چاہنا میں بھی فرق ہے، کبھی بڑے چھوٹے سے چاہتے ہیں، کبھی چھوٹا بڑا سے چاہتا ہے. بڑا حکم کرتا ہے، چھوٹا درخواست کرتا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کا حکم میں بھی، امر میں بھی، میں نے پہلے یا دوسرے مجلس میں کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم واجب ہوتا تو انما یرید، اللہ کا حکم واجب ہوتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ نے کہا کہ تم بھی درود بھیجو، تو اللہ حکم کرے درود بھیجو، یہ واجب ہے یا مستحب؟ اگر واجب ہے تو صبح سے شام تک کھانا پینا سب کچھ بند. جیسے کل کا مثال میں نے دیا، بچہ پوچھا ابھی اللہ کیا کر رہا ہے، تو آپ کبھی ابھی اگر پوچھا ابھی کیا کر رہے بھائی، میں تو درود پڑھ رہا ہوں. صبح کو کیا کر رہے، میں تو درود پڑھ، اللہ کا حکم ہے بھائی، واجب ہے. شام کو کیا کرے، میں تو درود پڑھ، کھانا نہیں کھائے، نہیں بھی وہ واجب نہیں ہے، درود پڑھنا واجب ہے، اللہ نے حکم کیا. قرآن میں کہا کولو واشربو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، یعنی کہ واجب ہے، اسراف کیوں نہیں کرو، میں کھاتا رہوں گا، واجب ہے. اسراف کیا ہوتی ہے، حکم الہی ہے نہیں. قرینہ جہاں آ جائے، اصول اور فقہ کی بات ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ قرینہ یعنی ہمیں کچھ چیزیں بتائیں گی. فرض کیجئے یہ ابھی آئے ہیں، مانگا ہے پانی بیوی سے، بیٹے سے، واجب ہے، مستحب ہے. لیکن ابھی ان کے تو بیوی جائے گی، ہاتھ میں جو سامان ہے رکھے گی، رکھ کر کے اس کے بعد پھر پانی ڈالے گی، آرام سے لے کر کے آئے گی. شوہر آئے ہیں، بیٹا اگر ہے تو آرام سے. لیکن یہی بات، یہی شوہر ابھی سانسیں نکل رہی ہے اور کہ مجھے پانی دو، اس وقت کیا کریں گے؟ بیوی آرام سے جائے گی، سامان کو رکھے گی، اس کے بعد لا کے دے گی پانی؟ نہیں، یہ قرینہ بتائے گا کہ ابھی پانی دینا فوری ہے.
یہ زمانہ بتاتا ہے. تو اب بتائیے احیاء امورنا رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس گروہ کے اوپر، اس دل کے اوپر جو امر معروف کرتا نہیں از منکر کرتا، آپ کو گروہ بننے کو کہا، تو آپ کے یہ احیاء امر واجب ہے یا مستحب ہے؟ ولتکن، ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہو جاؤ. یہ ہو جانا واجب ہے یا مستحب ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ اگر کافر ہوگا تو اس کو اللہ نے نہیں کہا، مشرک ہوگا اللہ نے نہیں کہا، منافق ہوگا اللہ نے نہیں کہا. اب سوال ہے اگر آپ مومن ہوں گے تو اللہ نے آپ ہی سے کہا ہے، اور اگر اللہ نے کہا تو آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے امیر کی تبلیغ کیجیے. اگر آپ مومن ہیں، امیر کے خلاف کچھ بول کر کے چلا گیا، خاموش رہ جائیے، تو میرے آپ کے ایمان پر شک ہوگا. اس لیے امیر اور مومنین کو کچھ بھی کہے جائے ہمارے سامنے، کہتے نہیں باپ پر کچھ کہہ کے دے، رسول نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہے. ارے تو میرے گھر کے باپ کے کچھ جو بھی بیچ جائے کر لے، میں جرأت نہیں کروں گا کہ یہ تو علی کے سلسلے میں کچھ بولے. ماں قربان ہو جائے، باپ قربان ہو جائے، بچے قربان ہو جائے، اہل بیت پر ایک آنچ. اسی لیے تو ہم عزاداری کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، آفس سے چھٹی بھی لے لیتے ہیں، اسکول بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک حد تک ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں، لیکن امورات اہل بیت کو زندہ کرنے کا ذمہ داری فقط امام بارگاہ میں نہیں، گھر سے بھی ہے، بچوں کی تربیت میں ہے، اپنے رفتار میں ہے. ایک واقعہ بیان کروں گا اور پھر میں مسائل میں جاؤں گا. صلی اللہ تعالی محمد وعلی ظاہراً شیخ طوسی علامہ مجلسی میں کنفیوز، ان دونوں میں سے کوئی ہے. اپنے کلاس میں آئے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اپنے کلاس میں آئے، بچوں سے پوچھا بچے یہ بتاؤ کہ بچہ کو کتنا سال سے تربیت کرنا شروع کرنا چاہیے؟ آپ اپنے بچے کو تربیت کرنا چاہتے نا، کب سے بچوں کو تربیت کرنا شروع کرنا چاہیے؟ تو ایک اٹھا کہ شکم مادر سے، اس لیے کہ آپ کچھ بھی کہیں گے بچہ شکم مادر میں سنتا ہے، سمجھتا ہے. جناب سیدہ کی مثال ہے کہ ماں سے گفتگو کرتی تھی. کہا بیٹھو تم. دوسرا اٹھا، کہا پیدا ہوتے ہی بھائی چھوٹے ٹہنی کو اگر بچپنے میں کسی درخت کو صحیح سے سدھار دیا جائے تو بڑا ہوتے تک ویسے ہی صحیح سدھرے گا، تو پیدا ہوتے ہی بچہ کے تربیت ہونی چاہیے. کہا نہیں بیٹھو. تیسرے نے کہا کہ 7 سال کی عمر سے. کہا کیوں؟ کہا روایت میں ہے کہ بچے 7 سال کے بعد راجہ ہوتا ہے، کسی کے نہیں سنتا، پھر وہ 7 سال کے بعد وزیر ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے بھی کچھ پوچھی جائے، اس سے بھی کچھ نظر لی جائے. پھر 15 سال کے بعد پھر وہ غلام ہوتا ہے، پھر وہ اطاعت کرنا سیکھتا ہے. تو 7 سال کی عمر سے بچے کو تربیت کرنا ہے. کہا نہیں بیٹھو. چوتھا اٹھا، کہا حضور بچے لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہوتے ہی ان کی تربیت شروع ہونی چاہیے. اس لیے بالغ ہوتے ہی جب وہ الحمدللہ رب العالمین کرتا ہے، یعنی وہ خدا سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، تو بالغ ہوتے ہی اس کی تربیت ہونی شروع ہو جانی چاہیے. کہا نہیں بیٹھو. جب بچے سب کہہ چکے اپنے اپنے نظریات، کہا جب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آپ خود ہی بتائیے. تو استاد نے کہا بچہ پیدا ہونے سے 25 30 35 سال پہلے سے بچہ کی تربیت ہونی چاہیے. بات نہیں گھسی دماغ میں. کہا استاد یہ کیسا ممکن ہے؟ بچہ پیدا ہونے سے 25 30 35 سال پہلے سے تربیت ہے. کہا جی پہلے خود تربیت ہو جاؤ، بچہ خود بخود تربیت ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ بھائی 2 بچہ، ایک بچے سے زیادہ بچہ نہیں لیں گے کہ تربیت کرنے میں مشکل ہوگی. بھائی ایک ایک کو بیٹھا کر پکڑ کر بٹھا کر تربیت کوئی نہیں کرتا. گھر کے ماحول اگر صحیح ہے، گھر میں اگر ماتم ہوگا تو بچہ ماتم کرتے کرتے بڑا ہوگا. گھر میں پوجا ہو تو گھر میں بچہ پوجا کرتے کرتے بڑا ہوگا. گھر میں اگر سگریٹ پینے کی، حقہ پینے کی سلسلہ جاری ہے تو بچہ ایسے ہی بڑا ہوگا. آپ کے گھر کے تعلیم کیسا ہے، آپ کے گھر کے سسٹم کیسا ہے، گھر کے سسٹم کو بدلیے بچہ خود تربیت ہو جائے گا، چاہے 1 ہو چاہے 10 بچہ ہو. صلوات علی محمد و آل بس. میں نے ختم کیا آج کے لیے.
پہلی بات تو کل کی مجلس جو ہے روزانہ کی طرح اس وقت نہیں ہوگی، چونکہ 1:30 بجے ہوتا تھا ہمیشہ اعلان، جمعہ کا نماز بھی ہے تو وہی 1:30 بجے سمجھ لیجیے آپ، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یہاں آ جائیں گے انشاءاللہ، مجلس یہاں برپا ہوگی، صبح کی مجلس دن کو ہوگی، آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ آج 7ویں محرم ہے اور ہمارے سماج کے لحاظ سے 7ویں محرم کو شہزادہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے۔ شہزادہ قاسم کو لے کر کے عرب میں عجم میں بہت بحثیں ہیں، ان کی شادی کو لے کر کے، شادی نہیں ہوئی وہ الگ موضوع ہے، اب نظر ہوگی نہیں ہوگی، مہدی اٹھے گا نہیں اٹھے گا، یہ الگ موضوع ہے۔ عزادارِ محترم، عزاداری کو ویسے ہی منائیے جیسے آپ کے آبا و اجداد منا کر کے آئے ہیں، اس میں چینجنگ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ مہندی کا نظر اٹھتا ہے بالکل اٹھائیے، نظر ہوتا ہے بالکل نظر کھائیے، چندہ دیتے ہیں بالکل چندہ دیجیے۔ اب نظر مٹھائی پہ ہو رہی ہے، چناچور پہ ہو رہی ہے، مہندی پہ ہو رہی ہے، اس سے آپ سے مطلب نہیں، یا کپڑے پہ ہو، لباس پہ بھی نظر کرتے ہیں لوگ، بدی پہ نظر کرتے ہیں، نظر کس پہ ہو رہی ہے یہ موضوعیت نہیں رکھتا۔ لیکن شادی نہیں ہوئی تھی الگ موضوع سے، امام حسین کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو اختلاف ہے اس میں اب آج اس کو جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ شہزادہ کربل کے میدان میں کہتے ہیں کہ 11 یا 13 سال کا جوان ہے، سب مائیں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہیں۔ قاسم کی ماں ام فروہ یا فروہ اپنے بیٹا قاسم کو تیار کر رہی ہے۔ قاسم کہتے ہیں اماں میں چچا کے پاس جاتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں تو چچا مجھے لپٹ لیتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو میرے بھائی کے نشانی ہو، اے قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اماں میں جتنا مرتبہ گیا نا اتنی مرتبہ یہی جواب دیا مجھے، ماں بھی لے کر کے گئی، حسین نے یہی جواب دیا، ارے یہ تو میرے بھائی کے نشانی ہے، میں انہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے، اماں کسی طریقے سے مجھے بھی اجازت دلوا دیں۔ ادھر سے حضرت عباس کے گزر ہوتی ہے، عباس کو بلایا، بلا کے کہا عباس میرے بیٹے کی سفارش کر دو، میرے بیٹے کی سفارش کر دو۔ عباس آتے ہیں، حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آقا میں مجبور ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ خود جاؤں جنگ میں، لیکن آپ تو مجھے اجازت ہی نہیں دیتے۔ کہ مولا نے کہا کہ تم تو سپاہ سالار ہو، تمہیں ہمارے سپاہ کو دیکھنا ہے، تو کہا مولا میں مجبور ہوں، سفارش لے کر کے آیا ہوں، اسے اجازت دے دیجئے۔ مولا کہتے ہیں میں کیسا دے سکتا ہوں، وہ ہمارے حسن کے نشانی ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے قاسم کو سامنے کھینچا اور کھینچنے کے بعد ہاتھوں میں جو بندھی ہوئی تعویذ ہے، تعویذ کو کھولا، کھول کر کے امام حسین کے سامنے بڑھا دیا۔ امام نے دیکھا بھائی کی تحریر ہے، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسین، یہ اپنے بھائی کی طرف سے اپنے مشکل وقت میں اپنے بھائی کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لینا۔ حسین نے دیکھا، مجبور ہو گئے، اجازت دیا۔ کہا کہ جب اجازت مل گئی نا تو قاسم بہت خوش تھے، قاسم کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ قاسم تیار ہونے لگے، ماں تیار کرنے لگی، حسین نے خود تیار کیا۔ کہا کہ جناب قاسم کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، اور جب گھوڑے پہ بٹھایا نا تو قاسم قد میں اتنا چھوٹے تھے، 13 سال کا بچہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کے پیر جو ہے وہ گھوڑے کا رکاب میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ ان کے پیر، اسے خیال رکھیے نا ذہن میں کہ ان کے پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہا تھا، اس کے فیتا کاٹ کر کے چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کے پیر گھوڑے کے رکاب میں صحیح سے پہنچ جائے اور جنگ کرنے میں آسانی ہو۔ قاسم نکلے ہیں، بیویوں سے خداحافظی کیا، حسین سے خداحافظی کیا، جنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ للکارا ایک کے بعد دیگر للکارا، لڑکا کے جنگ شروع ہوتی ہے۔ ارزق نامی پہلوان آتا ہے، اس کو بھی واصل جہنم کرتے ہیں، اس کے 4 بیٹے کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب عمر سعد نے دیکھا کہ ایسی حالت ہے، حضرت عباس نے چلایا، اے عمر سعد اگر اور بھی کوئی ہے تو اسے بھیج دے، کوئی بڑے پہلوان کو بھیج دے۔ لیکن عمر سعد نے کیا کہا؟ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو ان کے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے بھی شیر ہوا کرتے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو
اور گھیر کر کے حملہ کرو۔ آزاداران محترم، بس یہ کہنا تھا کہ قاسم کو چاروں طرف سے سب نے گھیر لیا، اشقیاء نے گھیر لیا، اب وار ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہے، تلوار چل رہے ہیں۔ ارے تلوار چلتے چلتے چونکہ رکاب کے فیتا کو کاٹ کر کے بنایا گیا تھا، ایک مرتبہ جناب قاسم کے پیر کے فیتا جو ہے، تسمہ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا، تو قاسم ذرا سا جھکے کہ فیتا کو ٹھیک کر لے، باندھ لے، بس ایک ظالم نے پیچھے سے ایسا وار کیا، پیچھے سے ایسا وار کیا، نرگہ آدھا کے درمیان تھے، چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے۔ قاسم کو جب وار ہوا، قاسم لڑکھڑائے، گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دیا، اماں ادرکنی، چچا میرے مدد کو آئیے، چچا میرے مدد کو آئیے۔ حسین جو بول رہے تھے، یہ آواز کو سنی، دوڑے ہیں، دوڑنا تھا کہ جو قاسم کو گھیرے میں لیے ہوئے اشقیاء تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ارے قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ ظالموں نے جب بھاگنا شروع کیا تو قاسم کے لاشاں گھوڑوں سے پامال ہو گئے، قاسم کے لاشاں گھوڑوں سے پامال ہو گئے۔ حسین سرحانے بڑے، ہمیں قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، گھوڑا میں سوار ہوئے، خیام کی طرف آ رہے ہیں کہ حسین کا یہ صبح سے یہی کام تھا کہ ایک ایک جنازے کو اٹھاتے تھے، گھوڑا پہ بیٹھتے تھے اور خیام حسینی تک پہنچتے تھے۔ قاسم کو بھی اسی طریقے سے اپنے سینے سے لگایا، وہ بھائی کا چہیتا تھا، بھائی کا چہیتا تھا، بھائی کا یاد تھا، بھائی سمجھ کر کے سینے سے لگایا، لگا کر کے لے جایا۔ مسلم ابن حمید کہتے میں نے دیکھا کہ قاسم جو سوار ہو کر کے جاتے وقت پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا، وہ قاسم کے پیر زمین پہ لکیر ڈالتا ہوا جا رہا ہے، لکیر ڈالتا ہوا جا رہا ہے۔ ارے میں پوچھوں گا، ارے راوی تو ہی بتا یہ کیا عالم تھا کہ جو قدمے چھوٹے تھے، پیر رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، اب حسین کے سینے سے چپکا ہوا ہے، پیر زمین تک کیسے لگ گیا؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں، جب قاسم کے لاشاں گھوڑوں کے ٹاپوں پہ پامال ہوئے، ارے ہڈی پسلیاں سب کھل گئی ہے، اب یہ قد قاسم کے پہلے والے قد نہیں ہے۔ بس قاسم کو لیا، اب خیام حسینی تک پہنچنے لگے۔ خیام حسینی میں پہنچے تھے کہ انہیں پروا کا نعرہ بند ہوا، بیویوں نے دیکھا قاسم کا لاش آیا، گھیرا میں لے لیا، واہ قاسم واہ سنا کا نعرہ بلند کرنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الیہ۔ پالنے والے ہمارے اس اعمال کو تو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، قبل اس کے بچوں کو تربیت کرے، ہمیں خود تربیت ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہماری اس عزاداری کو تو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو تو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے ہر دل نرم نہیں ہوتے، ہر دل رونا نہیں جانتا، پالنے والے جو رونا جانتے ہیں، جو رونا چاہتے ہیں، جو رونے کا جیسا شکل بناتے ہیں، پالنے والے تو ہر کسی کے اعمال کو تو قبول فرما۔ پالنے والے ہم اپنے انداز سے عزاداری کو کرتے ہیں، تو اپنے انداز سے اسے قبول فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کو راضی بے رضا فرما، پالنے والے زہرا کو ہم سے راضی بے رضا فرما، پالنے والے رسول اکرم کو ہم سے راضی بے رضا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے اس مجلسوں کے ہر تبرک، شربت، نظر، نیاز جو بھی ہو، ہمارے صحت کے مشکلات، پریشانیوں کو اس کے بدولت دور فرما۔ پالنے والے جو نیت سے لے جاتے ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے اس نظر ہے، تبرکات ہے، برکت والا چیزیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، پھول کے پتیاں ہوں، پالنے والے اس کے برکت ہمارے رگوں میں شامل فرما۔ پالنے والے جو افراد جو دل سے، جو ایمان سے، جو عقیدہ سے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو جو بھی آتے ہیں، تو اسے راہ راست میں ہدایت فرما۔
پالنے والے جو راہ راست میں ہے اسے صراط مستقیم پہ باقی فرما. پالنے والے اور چند روز ہے ہماری عزاداری کو، بس ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے آخر زمانہ میں 10واں 9واں 10واں میں ہم تھک چکے ہوتے، پالنے والے جسم تھک جائے، ہمارا روح کو تو تازگی عطا فرما. پالنے والے ہمارے ہاتھ شاید نہ اٹھے، پالنے والے ہمارا سینہ تک شاید نہ پہنچے، پالنے والے ہمارے ذہنوں کو کربلا تک پہنچا دے. پالنے والے ہمارا ذہنوں تو کربلا تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس در پہ ہمارا سجدہ کو قبول فرما. پالنے والے تو نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو رکھا ہے، پالنے والے ہمیں آخرت میں بھی امام حسین کے ساتھ جگہ عنایت فرما. پالنے والے اہل بیت کے ساتھ آخرت بخیر فرما. امام زمانہ کے آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کریا کریا گیا، کوچا کوچا گیا، ہر جگہ ذکر آل محمد کیا. مل گیا جس جگہ مجھ کو فرش عزا، اپنی پہچان کروائی ہے اس طرح. ارے نام ہے میرا عزادار حسین، کام میرا ماتم حسین ہے. فروا اجر گئی، فروا اجر گئی، فروا اجر گئی، فروا اجر گئی، فروا اجر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. زہرا کے دل پہ کیسی، زہرا کے دل پہ کیسی قیامت گزر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. شابر کی نشانی کو مٹی میں ملایا ہے، حیدر کو پیغمبر کو مرقد میں رلایا ہے. تصویر مجتبی کی، تصویر مجتبی کی رن میں بکھر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. زہرا تیرے چمن پر کیسی خزاں یہ چھائی، لاشوں پہ کرے نوحہ شبیر کی تنہائی. برسایا آنکھ سے خون، برسایا آنکھ سے خون، بن میں جدھر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. پامال ہوئے قاسم، فروا اجر گئی. یہ زخم جگر پایا دلہن نہ تیری آئی،
تقدیر میری مجھ کو اس دشت میں کیوں لائی؟ کیا گھر کو سجائے گی، کیا گھر کو سجائے گی مادر جو گھر گئی؟ پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی، پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی۔ بے درد زمانے نے لوٹا سکون میرا، بھرنے نہیں پائے گا یہ زخم جگر بیٹا۔ بارات تیری لے کر، بارات تیری لے کر قسمت کدھر گئی؟ پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی، پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی۔ ٹکڑوں میں تیرا لاشا مولا جو رن سے لائے، کرتے تھے حرم نوحہ فضا نے کہا ہائے، لگتا ہے شہزادی، لگتا ہے شہزادی زینب بھی مر گئی۔ پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی، پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی۔ مجلس میں جب علی نے نوحہ پڑھائے رو کر، زہرا نے دعائیں دی بولی علی کی دختر، انصر اسی سے تیری، انصر اسی سے تیری قسمت سنور گئی۔ پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی، پامال ہوئے قاسم پرواہ اجڑ گئی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم مستشہدین معک، السلام علیکم یا قاسم ابن حسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا قریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد